اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل بظہور قائم بالحق علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی یا سید المرسلین و شفیع المذنبین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، الا لعنۃ اللہ علی الاعداء اجمعین من الاولین والآخرین من ھذا اليوم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحسین ابن علی عن مسلم بن عقیل علیہم السلام، یا اہلیان کوفہ قد ارسلت الیکم افضل اہل بیتی و سکتی۔ بادشاہ حسین ابن علی سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام سے متعلق کوفہ والوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے کوفہ والو سنو، میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے نزدیک میری اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ یعنی میں تمہارے نزدیک تمہارے طرف اپنے اعتماد کو بھیج رہا ہوں۔ سامعین گرامی، جب میرے بادشاہ حسین مدینہ چھوڑ چکے تو آپ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پورے 4 مہینے قیام فرمایا۔ یہ مولا کا بڑا ہی بامقصد قیام تھا، اور یہ قیام آپ نے اپنی جدہ عالیہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد زوجہ اول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محلوں میں فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس قیام کے دوران میرے بادشاہ حسین ابن علی نے کوئی 10,000 خطبات ارشاد فرمائے، جن میں اپنے مدینہ کو چھوڑنے، مکہ میں آنے، یہاں قیام پذیر ہونے، حج کو عمرہ میں بدلنے، کوفہ کی طرف روانہ ہونے، کربلا میں اترنے اور یہاں آ کر اپنی شہادت، سب کچھ بیان کیا تاکہ صبح قیامت تک آنے والی نوع بشر مقصد حسینیت سے متعلق کسی ابہام میں نہ رہ جائے۔ تو سامعین گرامی، یہاں قیام پذیر ہونے کے دوران ان کوفیوں لا یوفیوں کی جانب سے کوئی 12,000 خطوط میرے مولا کے نام آئے۔ یہ تمام خطوط کسی سیاسی رنگ میں لکھے گئے تھے اور مختلف ٹولیوں، جماعتوں، پارٹیوں، جتھوں اور گروہوں کی طرف سے یہ خطوط تھے، اور ہر خط میں یہی اصرار تھا کہ اے بادشاہ، یہاں پر ہمارا دین، ہماری غیرت، ہماری عزت، ہماری جان و نفس سب خطرے میں ہے، آپ جلد تشریف لائیں اور ہمیں بچائیں۔
تو جب 12,000 خطوط اکٹھے ہو گئے تو پھر میرے شہنشاہ خلد نے اپنے اس اعتماد سرکار مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا، ایھا المسلم، جی بولا، آپ جانتے ہیں نا کہ ان کوفیوں کی طرف سے 12,000 خطوط آ چکے ہیں؟ جی بولا، اور ہر کوفی کا یہی اصرار ہے کہ میں وطن چھوڑ کر اس کے طرف آؤں اور اس کی مدد کروں۔ جی مولا، تو مسلم، کیا آپ میرا پیغام لے کر ان کوفیوں کی جانب جانا پسند کریں گے؟ کائنات کی خوشیاں میرے چہرہ مسلم کا طواف کرنے لگی، اور سرکار مسلم فرماتے ہیں، لبیک یا حسین، میں نے آج تمام شب عبادت خدا میں گزاری اور اس سے سفارت ہی کو طلب کی۔ کو بادشاہ نے فرمایا کہ اے مسلم، آپ میرے سفیر بن کر، میرے وکیل بن کر، میرے وزیر بن کر میرے یہ پیغامات لے کر، ان کے خطوط کے جوابات لے کر جلدی کوفے روانہ ہو جائیں، اور ان کو خبر دیں کہ تمہارا ہادی تمہاری مدد کے لیے آ رہا۔ اور ان کوفیوں سے خطاب کر کے اس خط میں ارشاد فرمایا کہ اے کوفیوں، سنو، میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے نزدیک میرے خاندان میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اور سنو، یہ جو پیغام لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم اسے غور سے سنو، سمجھو، اور اس پر سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ ان کے دستہائے مبارک پر بیعت کرو، کیونکہ ان کی بیعت خود مجھ حسین ابن علی کی بیعت ہے۔ یہ تم سے جو کہیں اسے مانو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور خبردار ان سے بے وفائی مت کرنا۔ میں حسین خود بھی تمہاری مدد کے لیے کوفہ آ رہا ہوں۔ تو سامعین گرامی، سرکار مسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی سفارت اور انتخاب میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس ذوالجلال کے انتخاب کا نام ہے حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کے انتخاب کا نام ہے مسلم بن عقیل۔ سامعین گرامی، سرکار امیر مسلم کی فضیلت کا دوسرا بڑا جملہ قرآن حق کی یہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کی زوجہ کا نام شہزادی رقیہ الکبریٰ ہے، جو دختر امیر کائنات بادشاہ ہیں اور خود ملکہ ارض و سما ہیں اور مجاہدہ کربلا ہیں، تو پھر جن کی محکومہ اس شان و عظمت کی مالک ہیں، اس منزلت و مرتبت کی وارث ہیں، تو وہ حاکم خود کس منزل پر ہوں۔ سامعین گرامی، اگر انسان کی بشریت بلند ہو تو 22,000 پر غالب آ سکتے ہیں، اور یہ فقط اس وقت ممکن ہے جب انسان کی بشریت کا دائرہ وسیع۔ عام طور پر تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک دوست پر غالب آ جائے، لیکن ایک کا پھر 11 پر غالب آنا ناممکن ہے۔ مگر سامعین، اگر یہی بات سرکار مسلم بادشاہ کی دنیا میں دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی یک وقت تنے تنہا، بھوکے پیاسے، بے آرام، پورے کے پورے 3,000 پر غالب علی کل غالب نظر آئے، کیونکہ جب ملعون گورنر کوفہ کی طرف سے پہلا لعنتی 3,000 کا لشکر لے کر آیا اور کچھ نہ بن پایا تو وہ چلایا، اے ملعون فوج اور بیچ۔ اب وہ پیچھے والا لعنتی بڑبڑایا اور کہنے لگا، او ملعون، تجھے شرم نہیں آتی؟ مقابلے پر اکیلے تنہا نہتے بھوکے پیاسے ایک شخص
اور تیرے ساتھ 3000 کا راشن پانی کھا کے گیا ہوا، آرام کر کے گیا ہوا اور اسلحہ لے کے جانے والا لشکر، اور پھر اس پر مزید کی ڈیمانڈ۔ یہ سن کر آگے والا لانتی کہتا ہے ملعون حیا تو تجھے آنی چاہیے، کیا تو نے یہ 3000 کا لشکر دے کر مجھے کسی جلاہے سے جنگ کرنے بھیجا ہے؟ یہ بھی تو دیکھ مقابلے پر کون ہے، مقابلے پر بھی تو فرزند حیدر کرار ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ سرکار مسلم بادشاہ کا تنے تنہا بھوکے پیاسے ہو کر 3000 پر غالب بلا کل غالب نظر آنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ بشریت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کا سفیر بشریت کی اس منزل پر ہو، وہ خود حسین کریم کس منزل پر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہم سے متعلق یہ ارشاد فرمایا، یا علی، اگر تجھ سے مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب کی خدائی اکٹھی ہو کر بھی لڑنے آ جائے تو اکیلا ہی غالب ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس خاندان تتحی اور عام نوع بشر آدم زادوں کی نہ حقیقت ایک ہے، نہ جنس ایک ہے، نہ صرف ایک ہے اور نہ نوع ایک ہے، پھر یہ کس منہ سے کہہ دیتے ہیں وہ ہم جیسے، ہم ان جیسے۔